خصوصاً میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، آپ کی عفت اور عصمت جوہر ہے، اس جوہر کی قیمت کو پہچانیں۔ غالباً شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم آپ کے پاس فقر اور فلاکت اور پریشانیوں سے پریشان ہو کر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ علامہ میں بڑے عرصے سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، دینی تعلیم علم حاصل کر رہا ہوں، لیکن میری پوری زندگی فقر و فلاکت کا شکار ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ مجھے کوئی درہم کو دینار کوئی ایسی چیز دیں تاکہ میری جو زندگی ہے اس میں کوئی بہتری آئے۔ علامہ نے پہلے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو علم بے ارزش نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ دیکھا کہ اس کو ابھی ایسے سمجھ میں نہیں آ۔ آپ اندر گئے اور اندر جا کر آپ نے 2 سفید سے پتھر لا کر اس کو دے دیے۔ اس نے شکایت کی کہ یہ علم میرے کسی کام نہیں آ رہا، 2 روٹیاں بھی مجھے اس علم سے حاصل نہیں۔ کہا جاؤ یہ 2 پتھر دو اور اس سے جا کر 2 روٹیاں لے لو۔ تندور میں گیا، جا کر اس نے اس پتھر کے عوض 2 روٹیاں مانگی۔ اس نے پہلے اس طالب علم کو دیکھا، پتھر کو دیکھا، پتھر واپس دے کے آدھی روٹی اس نے توڑ کر کہا یہ ایسے ہی لے جاؤ، یہ پتھر اس کی روٹی نہیں آتی۔ یہ بڑے پریشان ہوا کہ جس پتھر کی 2 روٹیاں بھی نہیں آتی مجھے دیا اور بھیج دیا یہاں پہ واپس آ۔ کہا جی اس نے صدقے کے طور پر آدھی روٹی دے دی ہے، لیکن اس پتھر کے بدلے روٹی نہیں۔ کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا جاؤ فلاں دکان پر جا کر اس سے کہو کہ مجھے اس کے بدلے کپڑا دے دو۔ یہ حیران، جس پتھر کی روٹی نہیں ملی اس کا کپڑا کہاں سے ملے گا؟ گیا وہاں پہ بھی تقریباً ایسے ہی واقعہ پیش آیا۔ 2-3 جگہ اس کو بھیجا اور آخر میں کہا جاؤ فلاں جوہری کی دکان پر۔ اب یہ طالب علم عجیب ششوپن کا شکار کہ جس پتھر کی 2 روٹی نہیں آتی اس کو میں جوہری کی دکان پر لے جا کر کیا کروں؟ خیر علامہ نے کہا تھا، ادب کا لحاظ تھا، پتھر اٹھایا وہ آ گیا جوہری کی دکان پہ رکھا، کہا کہ بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پتھر کو دیکھا، طالب علم کو دیکھا، اس نے کہا کہ آپ عالم دین ہیں، آپ طالب علم ہیں، لہذا میں آپ پر شک نہیں کروں گا، ورنہ آپ جیسے فقیر آدمی کے پاس اتنے قیمتی پتھر اگر ہوتے تو میں پولیس بلوا لیتا۔ اب یہ بھی چونکا کہ تو کیا بات کرو؟ اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ الماس ہے، صرف تراشا ہوا نہیں ہے، اگر یہ تراشا ہوا ہو کئی گنا اس کی قیمت ہو جائے گی۔ یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ ہیرا ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی اور لے کر آتا تو میں سمجھتا کہ یعنی آپ جیسا فقیر آدمی ہوتا اور یہ لے کر آتا تو میں سمجھتا چوری کی ہے۔ اب جب یہ ساری گفتگو کی تو اب سمجھ میں آنا شروع، واپس آیا دوڑتا ہوا، کہا میں سمجھ گیا، آپ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو جوہر میرے پاس ہے اسے جوہر ہی خود بخود پہچانے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو جوہر آپ کے اندر موجود ہے ہر بازار میں اس کی قیمت لگے۔ جوہر کی قیمت بازار جواہرات میں لگا کرتی ہے، جن کو پہچان نہیں ہوتی وہ قیمت نہیں لگتی۔ بس آپ اپنی عفت کی، آپ اپنی عصمت کی قیمت اگر دنیا کے اس بازار میں لگوانا چاہتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہوگی، ٹھکرا دیا جائے گا، 2 روٹی بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا، لیکن جو اس کا اصل خریدار ہے وہ پردہ غیبت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس قیمت ہے آپ کی عفت اور عصمت کی۔ اور یقین کر لیں اس بات کا کہ آپ کی عفت اور عصمت کا حقیقی خریدار ہے، اور جو قیمت اس کے پاس ہے اس سے بڑی قیمت دنیا میں آپ کو کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ سعادت دنیاوی اور اخروی ہے، ورنہ صحرا میں پڑے ہوئے وہاب قلبی کی قیمت کس کو معلوم تھی؟ جوہری کو معلوم، جوہری جانتا ہے، جوہری کو پتا ہے کہ یہ وہاب قلبی کون سا جوہر ہے، لہذا جو خریدار ہے اس کی طرف متوجہ رہے۔ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں آپ کی اس عفت اور آپ کی عصمت کو کوئی خریدار نہ بن سکے، کسی کی نظر میں اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن وہ خریدار ہے